جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ او بندے سوچ لے تجھے یہاں سے جانا، تو مسافر ہے۔ جیسے ایک آدمی بمبئی جانے والا بیکانیر ریلوے اسٹیشن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے انتظار کرے، کبھی بمبئی کی ریل آنے والی ہے، بمبئی کی ریل جب آ جائے تو سیٹی لگے گی، او بھائیو بمبئی جانے والوں کا ریل تیار ہے۔ مسافر خانے میں اب یہ بمبئی کو سودا خریدنے گیا اور اس کو مال پتا تھا، وہ سارا اس نے وہ مسافر خانے کے سجانے میں لگا دیا، صوفے سیٹ لائے اور سامان لائے، یہ لائے، تھوڑی دیر اعلان ہو کے ساتھ چلو بمبئی جا کر میں چھوڑ جاؤں گا کیا؟ تو آج تک جتنے آئے سارے چھوڑ گئے، یہ سارے ڈھونڈے رمضان کی زبان ہے کہاں ہے، چھوڑ کے چلے گئے، ساری بلڈنگ اس کس کام کی ہے؟ ارے چھوڑ کے چلا گیا بلڈنگ اس کے کس کام کی، محل چھوڑ گیا راجا اس کے کس کام کا؟ تو قبر میں گیا، کاش کے ساتھ لے جاتا۔ تو ایک بات یہ ہے کہ موت آ کر رہے گی اور یہ دنیا چھڑوا دے گی، دنیا میں جو کچھ اس کے پاس ہے سارا یہی رہ جائے گا۔ موت یقینی، زندگی دھوکہ ہے، موت یقینی ہے، زندگی دھوکہ ہے، موت یقینی ہے۔ سفر لمبا کوشاں ساتھ لے لے، عمل کو خالص کر لے، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے۔ کون پرکھے گا؟ اللہ پرکھے گا۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، موت اور حیات سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کوئی بھی ہو کہیں کا بھی، لیکن مرنا سب کو ہی ہے۔ اور مرنے کے بعد آدمی کو وہ ملے گا جو یہاں کما کے جائے گا۔ کھیت میں جو کچھ بوئے گا وہی کاٹے گا، گیہوں بو کر چنے نہیں کاٹ سکتا، چنے بو کے گیہوں نہیں کاٹ سکتا، جو بوئے گا وہ چیز ہی کاٹے گا۔ اسی طرح یہاں جو کچھ یہ بولے گا ایمان اور اعمال کے اعتبار سے وہی کاٹے گا۔ اس لیے دنیا جو ہے یہ اپنی آخرت کی تیاری کی جگہ ہے، جہاں ہمیشہ جانا ہے۔ چند کام بڑے موٹے موٹے ہر آدمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی گھاٹیاں آنے والی ہیں۔ مرنے والا 2 مصیبتوں سے چھٹکارا پا گیا، ایک تو موت کے جھٹکے سے چھٹکارا پا گیا اور دنیا کے جھمیلوں سے چھٹکارا پا گیا۔ ہم پہ دونوں کا واقعی ہے۔ ایک سب سے پہلا مسئلہ موت کا ہے، اگر ایمان پر خاتمہ ہے تو بیڑا پار، نہیں تو خطرہ ہے خطرہ۔ اگر ایمان پر، اور اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، کوئی اس پہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں ایمان پر بنوں اس پر ہوں۔ ایک تو مسئلہ ہے ہر ایک کا کہ بھئی خاتمہ اس کا ایمان پر ہے نہیں۔ دوسرا قبر، چاہے اسے تم مٹی بنا کے راکھ بنا کے اڑا دو، قبر کا عذاب تو ہوگا، یہ تو یقینی ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، سب کو اکٹھا کر کے مردہ بنا کر کے اس کو قبر میں ڈال دے، اسے قدرت ہے جائے جو کر دے۔ تو ایک قبر کا عذاب کا مسئلہ ہے، یا تو جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی یا دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے گی۔ حدیث ماتا ہے روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار و کما قال، جنت قبر یا تو جنت کی کھڑکی کھل جائے گی یا دوزخ کی کھڑکی کھل جائے گی۔ پھر قیام مرنے سے لے کر قبر میں نہیں معلوم کتنے ہزاروں سال پڑا رہے گا، اور پھر وہاں میدان محشر جب قائم ہوگا تو قبروں سے اٹھیں گے سارے کے سارے، ننگے کھڑے ہوں گے، ننگے 40 سال تک کھڑے رہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لوگ ننگے ہوں گے تو نظر نہیں پڑیں گے ایک دوسرے پر؟ حضور نے فرمایا عائشہ، خوف خدا کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو کوئی یاد نہیں رہے گا، ہوش ہی نہیں رہے گا، وہ کس کو دیکھیں گے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ بھی اپنے گھر والوں کا بھی بھول جائیں گے؟ فرمایا عائشہ 4 موقع ایسے ہیں کسی کو کوئی یاد نہیں رہے گا، گھر والے یاد رہیں گے، کسی کو کوئی یاد نہیں رہے گا۔ ایک موقع، اے عائشہ، جب اعمال تولے جائیں گے
تو ہوش گم ہو جائیں گے آدمی. آج میری نیکی بڑھنے جھک گیا یا بڑی بول رہا. میدان محشر میں ٹکٹیں اڑائی جائیں گی، سیدھے ہاتھ میں آتی ہے، الٹی میں آتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بندے کو کھڑا کیا جائے گا. اللہ خود پوچھے گا، اور بندے بولے عبداللہ کیا 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 کیا. یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہم اس دن منہوں پر مہریں لگا دیں گے. اللہ منہ پہ مہر لگا دے گا، ہاتھ پہ گواہی دے رہے ہوں گے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو میرے دوستو، ایک گھاٹی مرنے کے بعد زمین پہ بندوں کو اٹھایا جائے گا. 40 سال تک ہر بندہ کھڑا رہے گا ننگا، اور 4 سوال ہوں گے. سوال پہلے بتا دیے گئے. زندگی کہاں لگائی اللہ پوچھے گا. بول بندے زندگی کہاں لگائی؟ دنیا کمانے میں، مال جمع کرنے میں، گناہ و برائی کرنے میں، یا اللہ کے دین کی محنت میں، اپنے ایمان عمل بنانے میں لگائی؟ کہاں؟ بھلائی کے کام میں یا برائی کے کام میں لگائی؟ ایک سوال ہوگا زندگی کہاں لگائی. دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں لگائی. تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کما کے کہاں لگایا. اور چوتھا سوال ہوگا ہمارے علم پر کیا عمل کیا. 4 سوالوں کو جب تک جواب نہیں دے گا ہٹایا نہیں جائے گا. پھر ایک آگ آئے گی جو ساروں کو دھکیلتے ہوئے میدان میں لے جائے گی. پھر میدان محشر میں قیامت کے دن میں ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، بالکل قریب آ جائے. میر کا لفظ ہے حدیث میں. اور گرمی اور تپش کا عالم یہ ہوگا کہ بھیجے کدھر رہے ہوں گے، سروں میں ناک کے راستے نکل رہی ہوگی، پسینوں میں ہر آدمی ڈوبا ہوا ہوگا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہائے مجھے بچا دو، ہائے مجھے بچا دو. ایک ایک آواز لگ رہی ہوگی. کوئی کسی کا پرسادے حال نہیں. کوئی نہ بیوی کو بچوں کی پرواہ، نہ بچوں کو بیوی کی پرواہ، نہ ابا کا نہ ابا کا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے. ہائے مجھے بچا دو. نبی بھی کہیں گے اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، مجھے بچا دے. لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کہیں گے مجھے بچا دے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا. عرش کے پاؤں پکڑے ہوئے. صرف ایک ہی ہستی ہوگی، ہمارے آقا اور نبی جناب رسول اللہ. وہ کہیں گے اللہ رب امتی رب امتی رب امتی. اللہ میری امت میری امت. میدان محشر یہ سب کو آنا ہے اس پر. پھر ٹکٹیں اڑائی جائیں گی. سیدھے ہاتھ میں آئے تو جنت، الٹی میں آئے تو دوزخ. پھر اعمال تولے جائیں گے. نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو جنت، اور بدیوں جھک گیا تو دوزخ. پھر ہر بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اللہ خود پوچھے گا. ہر بندے کو اللہ خود پوچھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جان کس نے دی ہے؟ ارے بولو جان کس نے دی؟ منہ سے بولو نا. مال کس نے دیا؟ زندگی کس نے دی؟ یہ امانت کے طور پر دی. قیامت میں اس کا حساب خود لے گا. اللہ خود لے گا. کہتے اللہ سے ڈر، اپنے رب سے ڈر، جس کے سامنے حاضر ہونا ہے تجھے کل. اللہ کو منہ دکھانا ہے. وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. چاہے 7ویں زمین کے نیچے کالے پتھر پہ چونٹی چل رہی، اللہ اسے بھی دیکھ رہا، اسے دیکھ رہا. تو بندہ اپنی تیاری کر. یہ پھر اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، اس کا فیصلہ جنت کا ہوگا تو اس کو جنت کے روانہ کیا جا رہا ہوگا. اور اگر اعمال برے ہیں تو دوزخ کا فیصلہ وہ دوزخ سے روانہ کیا جائے گا. ایک مسئلہ آخرت کے دل کا. ایک گھاٹی آخرت کی ہے. ایمان پر خاتمہ ہوگا تو بیڑا پار میں خطرہ ہی خطرہ ہے. ایک مسئلہ آخرت کا کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہی نہیں. دوسرا میدان محشر میں کھڑا ہونا اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا. یہ سارے بڑے بڑے مسئلے ہیں. دوزخ سے نکل کر جنت میں چلا جائے. کیوں بھائی یہ بڑے مسئلے ہیں کہ نہیں؟
آپ کہو گے نہیں صاحب تو ساری جان دے روٹی دے ٹکڑو دال روٹی تب بچہ نو پالنا ایک کم کائی نہیں. اے جگ جانو چالو ڈیرا اس دنیا تے کو پھیرا کر لگو عمل سنگیرا قول نہ دوجی واری دا رہنے تھائی باغ بگیچے سنگ نہ جاسن فرش گلیچے آخر فکر چلندا کیجے بدلا بھار تیاری دا قبر کھٹ کے پور دیسن خوب ملسن تاکیاں عذر تیرا ٹوٹ جاسی بھول جاسن سب چلاکیاں گور ہندیری خاک ڈیری وچو جاڑاں جنگلاں ایک دہاڑے خوف بازو رب مارے سنگلاں گور ہندیری خاک ڈیری وچو جاڑاں جنگلاں ایک دہاڑے خوف بازو رب مارے سنگلاں. او بھائیو یہ سارا ویلا ہم پہ آنے والا ہے. یہ سارے ویلے آنے والے اور کل خون کے آنسو روئے گا بندہ اے اللہ اب مجھے بچا دے میری آخرت کا مسئلہ ہے میری قبر کا مسئلہ ہے میری حشر کا مسئلہ ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں سب سے پہلا مسئلہ ہر بندے کا وہ اپنے بنانے والے مالک اور خالق کو پہچان اللہ کو پہچان. وہ اللہ جس نے کائنات کی ذرہ ذرہ بنایا. بولو زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ چاند و ستارے کس نے بنائے؟ یہ ہوا کون چلا رہا؟ بارش کون برسا رہا؟ آپ دیکھو یہ سارا کام کرنے والی ذات اللہ کی. اللہ کہتا بندے تو مجھے پہچان میرے سے جوڑ لگا. ایک بڑھیا کہتی میرے سمجھ میں اللہ آ گیا. کیا کہتے وہ چرخہ چلاتی ہوں تو چلتا ورنہ نہیں. تو چرخہ بغیر چلائے نہیں چلتا تو اتنا بڑا نظام بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ یہ بھی کچھ چلانے والا ہے. تو پہلے اللہ کو پہچان. کاشتکار اس بات کو سمجھتا ہے زمین میں دانہ ڈلوایا گیہوں بو دیا آپ نے اب تو گھر آ گئے. اب اندر دانے کو پھاڑ کر اوپر کومپل لائے ایک دانے کے ہزاروں دانے کس نے کرے؟ اللہ نے. بھینس کے اندر دیکھا آدمی پہچانے لال لال خون اور گوبر دو کے بیچ میں صاف شفاف دودھ کون نکال رہا؟ اللہ. اللہ کہتے بندے کی نشانی ہے میری پہچان. اس لیے اللہ ایک وہ اکیلا ہے. اگر بہت سے ہوتے تو جھگڑے شروع ہو جاتے دنیا میں. ایک ہی ہے اور ان کا پیغام لانے والے ان سے بندوں کو ملانے والے ان کا سچی بات پہنچانے والے محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ساری انسانیت کا احسان لے کر کہ سارا کو زندگی گزار رہا سب. ایک اپنے رب کو پہچان. دوسرا میرے دوستوں بزرگوں ہر مسلمان پر آپ ایک انسانیت ناطے دیکھو کہ جس پر اگر کسی کو آپ روزانہ کھانا دیتے ہیں یا تنخواہ دیتے ہیں کچھ کرتے تو اس پہ آپ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کرو اس کا کہنا مانو. یہ آنکھ کس نے دی ہے؟ کان کس نے دیا؟ زبان کس نے دی؟ ہاتھ پیر آدھا دوبارے کس نے دیے؟ تندرستی کس نے دی؟ جس اللہ نے سب کچھ دیا وہ اللہ کہتا 5 مرتبہ میرے سامنے سجدہ کر. جس اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہے وہ کہتا ہے 5 مرتبہ میرے سامنے سر جھکا. میرے سامنے 5 مرتبہ سر میرے سامنے جھکا. تیری سب زیادہ پیشانی محبوب ہے میرے سامنے جھکا میرے خزانے سے لینے کے لیے. تو بندگی ظاہر کر تو بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. تو میرے سامنے بندگی ظاہر کر دے. اے اللہ میں بندہ 5 مرتبہ حق ہے بندے پر کہ اللہ کے سامنے سر جھکاوے. اس لیے یہ سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. ایک اللہ کے سامنے 5 وقت کی نماز فرض کی ہر مسلمان پر کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے مسجد میں جا کے پڑھے. ہاں میں نے عرض کیا اگر تم کسی کو کھانا کھلا دو تو احسان مانے گا, چائے پلا دو تو احسان مانے گا, 2 روپے دو تو احسان مانے گا. اور اللہ نے سر سے لے کے پیر تک سب کچھ بنایا اس کا کوئی احسان نہیں ہے.
وہ کہتا ہے میرے سامنے آ کے جھک. اور جھکنا کس لیے؟ تاکہ میرے خزانے سے تو لینے لگے. جھکنا اس لیے اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھا سکے. اس لیے اللہ کے خزانے سے لینے کے لیے اللہ نے کہا 5 مرتبہ مسجد میں آ, 5 مرتبہ میرے سامنے سر جھکا, ناک کو رگڑ, اے اللہ میں مٹی سے بنا, مٹی میں مل جاؤں گا, اے اللہ تو پاک بے عیب ہے اور میں انسان ہوں, بندہ گندا ہوں. 5 مرتبہ نماز فرض کی. نماز ہر مسلمان کو فرض ہے, کسی کو کسی حال میں معاف نہیں ہے. ساری مخلوق نماز پڑھتی ہے. پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے, ڈھیلا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے, درخت بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اچھا تم نے دیکھا نا لوگ الو کو کڑوا سمجھتے ہیں, حالانکہ الو سب سے بڑا ذاکر ہے, تنہائی کی جگہ تلاش کرتا ہے. جانور بندے زیادہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. حضور کے پاس ایک پیالہ لایا گیا, تو پیالہ لایا گیا تو کھانا ذکر کر رہا. 1 کو سنوایا, 2 کو سنوایا, 3 کو, کسی نے کہا سب کو سنوا دو. آپ نے فرمایا اگر کسی کو سنائی نہیں دے سننے کو لے گا رہے, آپ نے روک دیا. کھانا بھی ذکر کرتا ہے. حضرت کے گھرانے میں ایک بزرگ آئے, چارپائی میں بیٹھتے ہی تو ایک ان کے گھرانے میں سے عورت نے کہا کہ ارے یار نے عجیب بات دیکھی, یہ اللہ والے جو بیٹھے تھے تو ان کے چارپائیوں میں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. کہ اللہ کی, میں نے آگے بات دیکھی جوتوں سے بھی اللہ اللہ کی آواز آ رہی. تو ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے, پتھر بھی, ڈھیلا بھی, جانور بھی. آپ بولی سنتے نا, مرغی کچھ اور بولتی ہے, چڑیا کچھ اور بولتی ہے, سورج چہ 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 چہ, سب اللہ کا نام لیتے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فجر کے وقت میں کہیں جا کے آرام کیا تو رات کو جانوروں کا شادی تجھے شرم نہیں آتی, اشرف المخلوق ہو کے سویا پڑا, روتے ہوئے نکل گئے. تو یہ طے کرو کہ 5 وقت اللہ کے سامنے جھکیں گے, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے. بولو, 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑنی, اور اپنے گھر کے اندر میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, سب کو پڑھانی. ان گھروں کے اندر میں شیاطین نہ آئے, ان گھروں میں فرشتے آئیں. اگر ان گھروں میں تعلیم ہونے لگے 5 اعمال کے ساتھ, قرآن سارے گھر والے ایک وقت طے کر کے قرآن پڑھ کے دوسروں کو سناویں, پھر فضائل کی یہ منتخب کتاب پڑھیں, 6 نمبر کا مذاکرہ کریں, اور مشورہ اور تشکیل. ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا, حدیث پڑھی جائے گی, وہ گھر کا اللہ کے نام کا نور آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نام کا نور سب جگہ نظر آئے. گھروں میں تعلیم ہونے لگی, ہمارے گھروں میں نمازیں پڑھی جائیں, قرآن پڑھا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, خرافات سے گھروں کو بچایا جائے. یہ جو اخبار, ٹی وی, ریڈیو اور طرح طرح کی الٹی سلٹی باتیں, گھروں کو اس سے پاک کر کے گھر میں اللہ کا نام شروع کر, نماز شروع کر, تعلیم شروع کر, اعمال شروع کر. ان گھر کے اندر خرافاتوں سے گھر کو بچا. اگر گھروں میں خرافات سے بچ گیا تو یہ گھر چمکدار ہو گئے, اور خرافات ہوئی تو بس یہاں شیاطین آئیں گے. گھروں میں اعمال سے آباد کرنا. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ لے, تجھے جانا ہے, یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے, تو یہاں ٹھکانا عارضی ہے, اصلی ٹھکانا نہیں ہے. ایک کوشش یہ کرنی ہے کہ بھائیوں گھروں میں نماز زندہ ہو, گھروں میں تعلیم کا حلقہ قائم کیا جائے, گھروں میں قرآن پڑھا جائے, گھروں میں ذکر کیا جائے. ہر بندہ روزانہ صبح 100 مرتبہ درود پاک, 100 مرتبہ استغفار, 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم, تیسرا کلمہ درود پاک اور استغفار روزانہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھے. اللہ سے معافی مانگے, اللہ کی بڑائی بیان کریں, اللہ کے نبی پر درود بھیجیں, 100 مرتبہ 3 تسبیح صبح شام پابندی سے پڑھیں. ہر ایک آدمی, ہر مسلمان ایمان والا, اس کے ذمے ہے کہ یہ اللہ کا نام لے روزانہ صبح شام. قرآن پاک پڑھے ہوئے روزانہ قرآن پڑھے, قرآن پاک پڑھے ہوئے قرآن پڑھے. یہ قرآن قیامت میں حجت بنے گا, نور بنے گا. یہ سورہ ملک اگر پڑھتا رہے گا تو قبر میں اس کے لیے
حجت بنے گی عذاب سے بچانے کے لیے. جدھر بھی فرشتے آئیں گے کھڑی ہو جائے گی کہ آج یہاں سے ہٹ جاؤ. قرآن پڑھنا. ارے نہیں آتا تو دو دو حرف پڑھنا شروع کرو. لوگ بڈھے بڑھاپے میں پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھے پارا دو پارے جتنی توفیق دے. گھر میں ہمارے بچے عالم بنے, حافظ بنے, دین سیکھے. ہمارے بچوں کو اللہ کا نام سکھاؤ, حضور کا طریقہ سکھاؤ. ہمارے بچے نبی کا طریقہ سیکھے. ہمارے بچے جانور نہ بنے. بچوں کو پتہ ہی نہیں کھڑے کو پیشاب کرنے کا. دیکھو جو کوئی مشین بناتا ہے وہ مشین بنانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے, مشین چلانے کے اصول بھی بتاتا ہے. ارے بندے کی مشین سر سے لے کے پیر تک کس نے بنائی؟ بولو, بولنا نہیں جانتے. اللہ نے بنائی. اس مشین کے چلانے کا طریقہ وہ ہے محمد رسول اللہ سسم جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے. کھانا حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, پاکی کیا ہے, ناپاکی کیا ہے, بھلا کیا ہے, برا کیا ہے, اپنا کیا, پرائے کیا. ہر چیز جو رب نے حکم دے دیا کرنے کا اور نبی نے بتلا دیا کرنا, اسے روک دیا اسے رک جانا. گاڑی چلتی ہے تو راستے میں سگنل لگا ہوتا ہے. کہیں تو ہرا سگنل چلتے رہو اور کہیں لال سگنل ہو گیا تو رک جاؤ. تو جہاں سگنل لگ گیا کہ بھائی دیکھو یہ حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, دھوکہ دینا حرام ہے اور سود کھانا حرام ہے, جو چیزیں اللہ نے منع کر دی اس سے فوراً بریک لگ گیا. اس سے نہیں کرنا. سود اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بری چیز ہے. اپنی ماں سے 70 مرتبہ برائی کرنے زیادہ 2 پیسے سود کے. سود لینا بھی حرام, لینا بھی حرام. لینا دینا دونوں منع. بھوکا بیٹھا رہے یہ ٹھیک ہے. پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے سے بہتر ہے بھوکا رہنا. دوستوں کی آگ نہ بھر. اور جس کے بدن میں کپڑے میں 2 پیسے اگر ناجائز آ گئے, جب تک بدن میں کپڑا رہے گا تو اس وقت اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. حرام کا لقمہ جس کے پیٹ میں چلا گیا اس کے جو خون بنا وہ 2 میں جاوے گا. کسی کا پیسہ نہیں دبانا, کسی کا مال نہیں دبانا. مرتے وقت میں حساب لگے گا اس کا, وہاں جا کے وہاں لے گا. وہ قیامت میں اللہ کے بارگاہ میں مانگے اللہ تو اس سے تو ہمارے میں کچھ ہوگا نہیں. اب تو دے سکتے ہیں, اب تو کمائی کر کے دے سکتا ہے. اس لیے اپنا لین دین صاف رکھنا اور معافی کر دینا, سب کو معاف کر دینا کہ اللہ میں نے معاف کیا. تو آج اگر کسی سے کسی کی لڑائی جھگڑا کوئی ہو تو کہو ہم نے سب معاف کر دیا. کہو, ارے منہ سے بولو نا, اچھے گونگے پیدا ہوئے. ارے بولو, کہو ہم نے اللہ کے لیے معاف کیا, اللہ ہمیں معاف کر دے. آپس میں معاف کر دینا تاکہ قیامت میں پکڑ نہ ہو, قیامت میں پکڑ نہ ہو. اور آپس کا جوڑ تعلق رکھنا, پیار محبت کرنا, اخلاق والی پاک زندگی سیکھنا. میری غرض میرا پیٹ یہ تو جانور بھی کرتا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان, ورنہ طاقت کے واسطے کم نہ تھی کروبیاں. ہمارے نبی جو ہمیں زندگی سکھا کر گئے ہیں کہ خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلائیو, خود پیاسا رہ کے دوسروں کو پلائیو, خود ننگا رہ کے دوسروں کپڑا پہنائیو, خود تکلیف اٹھا کے دوسروں کا ہاتھ پہنچائیو. یہ ہمارے نبی خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلا رہے. میرا پڑوسی بھوکا رہے میں پیٹ کر کے کھاؤں, یہ کہیں نہیں ہے. پڑوسی کا حق, رشتے داروں کا حق, ماں باپ کا حق, اپنے بھائیوں کا حق, کوئی بھی آدمی ہے انسان ہونے کے ناطے سب کا ہم پر حق ہے. جانوروں کا بھی حق ہے. سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. جتنے مخلوق ہے ساری مخلوق کا ہم پہ حق ہے. اس لیے ساری مخلوق کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا. اس لیے کہ بھائیوں دوستوں بزرگوں, دنیا کے اندر میں کسی کے 2 پیسے ناجائز آپ نے دبا لیے, قیامت میں 750 مقبول نمازیں لی جائیں گی. نہیں ملی تو گناہ لاتے جائیں گے. یہاں تو دے سکتا ہے لیکن آخرت میں کہاں سے لا کے دے گا؟ بات تو نیکی لی جائے گی, گناہ لاتے جائیں گے, سزا بھگتنی پڑے گی. دنیا میں چکا دے, دنیا میں چکا دے یا معاف کرا دے,
یا لین دین صاف کر لے. قیامت کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے. اس لیے بھائیوں اپنا معاملہ صاف کرنا, کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے, کسی کا نقصان نہ ہو, اس لیے اس کی فکر کرنا. اور زندگی آدمی پہچانے کہ مجھ پر بندوں کا حق کیا تھا. ماں باپ کا حق ہے, باپ جنت دروازہ, ماں کے قدموں نیچے جنت. باپ جنت دروازہ ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت. اس لیے ماں باپ کا حق, ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتا کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. تو کیا, تو ماں باپ کا حق بھی پہچانے. پڑوسیوں کا حق کیا ہے, رشتے داروں کا, عام انسانوں کا, بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا, بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان, ورنہ طاعت کے واسطے کم نسی کر روبیاں. بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. سن من کتاک, حضور نے فرمایا سن من کتاک وف من ظلمک, جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے تو رشتہ جوڑ, اور تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے. حضرت فرماتے تھے مظلوم بن کے رہنا, ظالم بن کے نہیں رہنا. بندوں کے ساتھ کا اچھا برتاؤ یہ اللہ کو پسند ہے. ہمارے نبی کو کتنا ستایا, لیکن آپ نے بددعا تک نہیں کری کسی کے لیے. اس لیے دنیا کے اندر جھگڑا کس بات کا ہے؟ دنیا میں جھگڑا لینے کا ہے, دینے کا نہیں ہے. بولو, دنیا میں جھگڑا لینے کا ہے. ہر ایک کہتا مجھے دے دو, لینے کا نہیں, لینے کا جھگڑا, دینے کا نہیں. حدیث ماں ادو ماں نہیں, جو تم پر حق ہے جس کا ان کا ادا کر دو. اچھا, کسی کا ماں باپ کی اگر کوئی خدمت نہیں کر سکا تو مرنے کے بعد اس کے مغفرت کی دعا کرتا رہے تو اس کا حق ادا ہو جائے گا. اور ماں باپ کے دوست احباب کے ساتھ تعلق رکھنا یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں ہے. جو باپ کے دوست احباب ہیں ان سے تعلق رکھنا یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں ہے. اور اسی لیے ثواب پڑھ کے پہنچانا. صدقہ جاریہ میں بہت سی چیزیں ہیں. کسی نے کنواں لگوا دیا, کسی نے درخت پر لگا دیا, کسی نے مسجد بنا دی, مدرسہ بنوا دیا, اور کسی ایسا کام کر کے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے, یہ نیک اولاد ہے تو یہ بھی صدقہ جاریہ میں. صدقہ جاریہ تو دنیا سے چلا جائے مگر تیرا بینک بنے چالو رہے, نیکیوں چالو رہے. تو مر جائے مگر تجھے ثواب پہنچتا رہے. اور جو آدمی نیکی کے کام کر گیا تو اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. بہت سے لوگ دنیا میں مسجدیں بنوا گئے, مدرسے بنوا گئے, اور بہت سے لوگ دنیا میں درخت لگا گئے, کنویں بنوا گئے, بہت سے بھلے کام کر گئے. وہ تو چلے گئے لیکن اس کا اجر و ثواب انہیں قبروں میں پہنچ رہا. ان کا صدقہ جاریہ. تو ہم کو کوشش کریں کہ صدقہ جاریہ کچھ ہو جائے ان کا. اور کوشش یہ کریں بھائیوں کہ بندوں کے ساتھ کا اچھا برتاؤ. ہر آدمی روزانہ یاد کر کے بیٹھے کہ تجھے مرنا ہے. تھوڑی دیر بندہ بیٹھ کے سوچ لے, اچھا تجھے مرنا ہے, تجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اللہ کے سامنے تیری حاضری ہوگی. روزانہ اللہ کے سامنے حاضری ہو, اس کی فکر کرنا کہ بندے تیرا حال اللہ کے سامنے کیا بنے گا تیرا. روزانہ بیٹھ کے جو ہے تھوڑی دیر سوچ تو لے. تو بھائی روزانہ سوچ کہ تجھے مرنا, اللہ کے یہاں جانا. ارے موت آئے گی نہیں آئے گی. زندگی دھوکہ ہے, موت یقینی ہے. دنیا دھوکہ ہے, آخرت یقینی ہے. سفر لمبا ہے. کہاں تک کا سفر ہے؟ مرنے سے لے کر جنت کے داخلے تک سفر ہے. اب کب تک پہنچے گا, کیا بنے گا, کتنی گھاٹیاں راستے میں آئیں گی. تو اس لیے سفر لمبا, توشہ ساتھ لے لے. اور توشہ کیا ہے؟ توشہ یہ دنیا کا معلوم ہوتا نہیں, توشہ ایمان اور اعمال ہے. توشہ ایمان اور اعمال ہے. مرنے کے بعد پھر کوئی چیز تیرے کام نہیں آئے گی. کوئی تیرے کو ایک نیکی کا محتاج ہو جائے گا آدمی. میدان محشر میں جب اللہ کا عذاب, جنت اور جہنم اور ساری بلائیں دیکھے گا تو بندہ یہ کہے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ
ربنا ابصرنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے مخاطب تو دیکھے گا مجرم لوگ اپنے سروں کو اپنے رب کے سامنے جھکائے ہوئے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہم نے کانوں سے سن لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، ہمیں یقین آ گیا، ہمیں واپس لوٹا دے۔ اللہ کیا کہتا؟ خیالستو محالستو جنوں، تو یہ خیال محال ہے، وہ زمانہ چلا گیا ہونے والا، اب نہیں، اب تو کیے کا وقت بھگتو، جو تم نے کیا ہے اب اسے بھگت لو۔ کل قیامت دن اللہ کے سامنے یہ ساری پیشی ہوگی، اس لیے میرے دوستو ہر ایک بندہ، بھائی کیا بات ہے او بھائیو، کیا بات ہے؟ پیشاب کرنے جا رہے ہوں گے، پیشاب کرنے جا رہے؟ پیشاب کی تو کوئی بات نہیں، دروشی بڑا سب ہو گیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بتاؤ بھائی موت آئے گی نہیں آئے گی؟ تم تو ڈرتے بولتے نہیں ہو، کھڑی تھوڑی ہے، یہ دن سب پر آنے والا ہے، یہ دن سب پہ آنے والا ہے۔ موت سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، موت تو سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ راجے رانے بھی نہیں رہے، بادشاہ بھی نہیں رہے، تو تو اور میں کہاں رہیں گے؟ یہ تو سب کو جانا ہے ایک دن۔ اس لیے بھائی یہ سارے، میں تو یہ درخواست کر رہا کہ بھائی ہمیں مرنا، اس سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا۔ ایک میں نے کہا نماز کبھی نہ چھوڑے آدمی، 5 وقت کی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات اللہ کے ذکر ٹوٹی زبان سے کرتا رہے، اور جو دنیا سے جا چکے ارے کچھ بھی نہیں کر سکتا، پڑھ کے ثواب پہنچا دے، قرآن پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے، نفل پڑھ کے، حج میں جائے تو حج کر کے، طواف کر کے اور عمرہ کر کے، جو بھی نیکی کر سکتا کر کے اس کی نیت کرے، اللہ یہ ثواب میرے ابا کو پہنچا دے، پہنچائے گا، کچھ نہیں کرنا اس میں۔ آپ کو نیکی کر لے تو اللہ اس کے ثواب اسے پہنچا دے، پہنچ جائے گا۔ اور ہر وقت دعا کریں کہ اللہ اگر کسی گناہ کی وجہ سے میرے ابا کی، اماں کی، بھائیوں کسی کی پکڑو، اللہ تو سب کو معاف کر دے، اس کی دعا کی برکت سے ان کی معافی ہو جائے گی۔ قبرستان میں کتنے لوگ عذاب سے رہا ہو جائیں گے۔ بعض اللہ والے جب گزرتے ہیں اور وہ دعا کرتے، کچھ پڑھ کے ثواب پہنچاتے، بعض کے عذاب کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک قبرستان میں گزرے تو فرمایا آپ نے 2 قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا کون ہے؟ کہاں کے لوگ؟ بتائیے فلاں فلاں ہے۔ پر آپ نے 2 درخت کی ٹہنی ہری توڑی، ان پہ لگا دی قبر پر، اس سے تخفیف ہو جائے گی، لیکن وہ خاص حضور کا عمل تھا، سب کے لیے نہیں ہے۔ ٹہنی لگا دو عذاب دور ہو جائے گا، عذاب تو توبہ کرنے جائے گا، توبہ کرنے جائے گا، گناہ تو گناہ کی توبہ کرنے جائے گا۔ اس لیے بھائیو اپنے پچھلے مرنے والوں کو کبھی یاد کرو، میرا دادا، پردادا، شردادا، لکردادا سارے چلے گئے، ان کا کیا؟ ان کو بھی تو پڑھ کے کوئی ثواب پہنچا؟ یاد ہے؟ کسی زمین میں دفن ہے وہ، تیرے باپ دادا، پردادا، شردادا، آدم نسل سے آج تک جتنے گزرے ہیں اسی زمین میں دفن ہے، تو کبھی ان کے بارے میں سوچا کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات۔ اگر یہ دعا پڑھ لے، اے اللہ مغفرت کر دے مومنین کی، مرد اور عورتوں کی، مسلمان مردوں اور عورتوں کی، زندہ کی مردوں کی، تو کہا جتنے انسان مخلوق ہے سب کے برابر اسے اجر ملے گا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک حمید مجید۔ اے اللہ جتنے ہیں سب کی مغفرت کر لیں۔ تو میرے دوستوں سب کی مغفرت مانگنا، پڑھ کے ثواب پہنچانا، اور اپنی فکر کرنا کہ بندے تیرا بھی حال ہوگا۔ ایک 5 منٹ کا مراقبہ کہ تھوڑی دیر سوچ کے تجھے موت آئی، تھوڑی دیر بیٹھ کے تیرا حشر میں کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا۔ آدمی وہ سوچے گا تو پھر آدمی کا دل پسیج جائے گا،
نمبر آیا تیرا. اس لیے اپنی آخرت کی تیاری کرنا اور روزانہ ان اعمال میں لگنا جن اعمال کے ذریعے بندے کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، بندوں کو جن میں گناہوں سے توبہ نصیب ہو جائے، غلط زندگی سے صحیح زندگی کو بدل جائے. آدمی ان اعمال میں لگے، مسجد کی تعلیم میں وقت لگا، گھر میں بیٹھ کے تعلیم کر، اور ایک ایک ایمان والے سے مسلمان سے مل، ایک ایک بندے سے ملاقات کر کے اسے دعوت دے. ہر آدمی کو مل، ہر آدمی کا اللہ ایک ہے، اس کی توحید کی دعوت، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ طاعت کے واسطے کم نہ تھی کروبیاں. بندہ کے لیے پیدا کیا گیا، طاعت کے لیے تو فرشتے کافی تھے. اس لیے میرے دوست بزرگوں بھائیو، یہ دنیا چل چلاؤ ہے، یہ دنیا چلنے والی جانے والی ہے. آج تک جتنے آئے کوئی باقی رہا؟ ارے بولو، ہے کوئی باقی؟ آدم علیہ السلام کے زمانے کا کوئی آدمی باقی ہے کیا؟ آدم کے بیٹوں میں کوئی باقی ہے؟ آدم کی اولاد میں کوئی ہے؟ ارے آدم کی اولاد میں کوئی ہے تو یہ ساری اور کس کی اولاد ہے؟ سارے بندے آدم کی اولاد میں تو ہے. ارے بولو، آدم کی اولاد میں ہے. ہمارے دادا کہاں سے آئے تھے؟ ارے بولو، جنت سے. جانا کہاں؟ جنت. اس لیے میرے دوستو، یہ زمین اللہ نے سارے بندوں کے لیے بنایا. 18,000 قسم کی مخلوق پیدا کی اللہ تعالیٰ نے. 18 امام غزالی نے لکھا ہے 18,000. سب میں اشرف والا انسان بنائے ہیں، سب میں اشرف اور اعلیٰ انسان کو بنایا گیا. اگر انسان دنیا میں سدھرتا ہے تو دنیا کا نظام سدھرتا ہے، اور انسان دنیا میں بگڑتا ہے تو دنیا کا نظام بگڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے تھے، کچھ جاتا دکھا اور آسمان سے آتا دکھا. پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، بندوں کے اعمال آسمان پر جا رہے ہیں، اعمال کے مطابق آسمان سے فیصلے زمین پر آ رہے ہیں. یہ فیصلے آسمان سے زمین پر آ رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو، آدمی یہ سوچ لے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ 22 فرشتے لگائے. 22 تفسیر میں لکھا، تفسیر بیدائی میں 22 فرشتے. 2 فرشتے ہونٹوں پر ہیں، پیشانی پر ہے، کندھوں پر ہے، اور جگہ جگہ اسی جگہ میں لکھا 2 فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. داڑھی پر والا فرشتہ امیر ہے، بھائی جگہ مامور ہے، نیکی میں ارادہ کرتے لکھ لیتا ہے، اور بدی کا ارادہ کرتے ابھی ایسا مت کرنا، کر لے تو بھی مت لکھ، شاید نیکی کرنے میں برائی نہیں لکھنی پڑے. پھر یہ بہت زیادہ نہیں کرتا پھر لکھتا ہے. یہ ساری دن بھر جو کچھ کیا بندے نے سارا لے کر آسمان پر چلا جائے گا، اور رات کے فرشتے آ جائیں گے. اصل میں رات کے چلے جائیں گے، دن کے فرشتے آ جائیں گے. ایسے روزانہ نظام کاری ہو رہا ہے. اور قیامت میں اعمال نامہ لا کے پیش کر دیا. اقرا کتابک کفا بنفسک حسیبا. اے بندے تیرا اعمال نامہ پکڑ لے، اے بندے تیرا اعمال نامہ پکڑ لے. تیری ساری کرتوتیں 60 سال کی تو لے، جو کچھ کر کے آیا سارا لکھا ہوا ہے. اللہ کہے اچھا کیے سے زیادہ لکھا ہے کہ نہیں؟ تیرے پاس کوئی عذر ہے کہ نہیں؟ اے اللہ میرے پاس تو کوئی عذر نہیں ہے. کبھی اس کو بھگتنا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایمان والے کے ساتھ پردہ فرمائیں گے، پردہ کر کے اس کو پوچھیں گے ساری بات. پھر اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے اچھا جا ایک پرچہ دے کے تلوا لے، گناہوں کے مقابلے میں تلوا لے. پھر اللہ میں مذاق کر رہے اتنے پہاڑوں کے برابر گناہ اور یہ پرچہ جا تلوا لے. پھر اصرار کریں، پھر کہ اچھا تلوائیں گے تو پرچے والے پڑھنا جھک جائے گا، اور وہ سارے گناہوں والے پڑھنا اڑنے لگے گا، اللہ باقی کر دیں گے اس کو. وہ بڑا کریم ہو جاتا ہے. میدان محشر میں
ایک بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، ہر بندہ اپنے مالک کے سامنے، اپنے رب کے سامنے اپنے غلطی کا اقرار کر کے معافی مانگے. سن رہے ہو؟ ہر بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے خطاؤں کی معافی مانگے. ایک میدان محشر میں ایک آدمی کی نیکی کم ہو جائے گی، وہ پوچھے گا، اللہ کہے گا کہ نیکی لیے تیرا کام بن جائے گا. تو وہ تلاش کرے گا، جائے گا، بی بی کے پاس گیا، بی بی کہے گی تو نے مجھے دھوبن بنایا، بھٹیار نے بنایا، کبھی میرے دین کی سوچی ہے تو نے کبھی میری دین کی سوچی ہے؟ جہنم میں تو بھی جنم میں چلتی ہے. ہمارے دونوں کرتوت ہے. باپ کا جائے گا، ابا جی ذرا سے دوپہر نقصان ڈنڈا بجاتے تھے، آج چھٹکارے کی بات. ابا جی کہے گا تو خود سمجھدار تھا، میرے پاس نیکی نہیں آئی تو میں خود پھنسا بیٹھا ہوں. ہر آدمی یہی کہے گا. یہ تنگ آ کر کے واپس جب آئے گا تو کوئی نیکی دینے والا ہے نہیں. ایک آدمی ملے گا، بھائی کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا ایک نیکی کم ہوگی. وہ کہے گا یار کے پاس تو ایک نیکی ہے، تو لے جا تیرا کام ہو جائے، یہاں تو کچھ بننا نہ بنانا. عدل کراتا یا بخشا، فضل کراتا ساری، عدل کراتا لٹیاں، فضل کراتا چھٹیاں. بولو. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا وہ ایک نیکی والے کو بلاؤ، دینے والے کو، لینے والے کو، لینے والوں کو بلایا، دینے والے کو بلایا. کہ جا تو میرے زیادہ سخی ہے، ارے جا ایک نیکی دینے والا بھی جنت میں اور ایک نیکی لینے والا بھی جنت میں، سب کے بیڑا پر. تو ایک میں نے عرض کیا، ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا یہ جتنے دنیا میں ڈنڈے بنے ہیں، جتنے دنیا کے اندر میں ڈھونڈے اور مکان اور جائیداد اور سب کچھ بنا ہے، سارا کا سارا یہی رہ جائے گا. ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جب موت کا موقع ہوگا تو موت کے موقع پر ادھر بھائی کھڑے ہیں، بیٹا کھڑا ہے، بیوی کھڑی، ساری آنکھیں بدلی ہوئی ہے. اب یہ اس کا دنیا سے دروازہ بند ہو رہا ہے. کسی کو نہیں پہچانے گا، کسی کو نہیں پہچانے گا، دروازہ بند ہو رہا. اور جب دنیا کے سارے رشتے ناطے ختم ہو رہے، اب تیرا آخرت کا معاملہ چالو ہے. اب آگے مسئلہ تو جواب دینا ہے. اب آدمی کیا گزرے گی اس وقت میں کہ ساری دنیا کے رشتے ناطے توڑ دیے، ساری دنیا کا دروازہ بند کر دیا، اب تو دنیا کو دیکھ بھی نہیں سکتا. اب آگے دیکھ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پھر اس کی روح نکالی جائے گی، یا تو آرام کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے. پھر اسے کفن پہنا رہے ہوں گے، نہلا رہے ہوں گے، کفن پہنا رہے ہوں گے، اور اسے دلہا بنا کر کے قبرستان میں لے جا رہے ہوں گے. اور جب اس کی میت کو قبر میں رکھ کر کے وہ کہیں گے او عبداللہ تو جانے تیرے عمل، کیا کہہ دیں گے؟ لے بھائی تو جانے تیرے عمل. ہم تو یہاں تک تھے، مال زندگی کا ساتھی ہے، رشتہ داری موت تک کے ساتھی ہیں، رشتہ دار قبر تک کے ساتھی ہیں، آگے اس کا عمل ساتھی ہے. تو جانے تیرا عمل. اور بیگانے کی طرح قبر کے ہزاروں من مچھلی کے نیچے ڈال کے سارے چلے آ جائیں. کسی کو رحم نہیں آگا اس پہ کیا بیتے گی. اب نے ہزاروں من مٹی کے نیچے ڈال دیا تم نے، تو جب تم ابھی وہیں کھڑے ہوتے ہیں، ابھی قبر پر ہی ہوتے آدمی، تو فرشتے آ جاتے ہیں اور پھر وہ اوپر جوتوں کی آواز سنائی دیتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جب تم وہاں ہو تو قبر پہ کھڑے رہو تھوڑی دیر، تاکہ تمہارے بھائی گھبرا نہ جائے. تمہارا بھائی نیچے قبر میں فرشتوں کے ڈر سے گھبرا نہ جائے، ثابت قدم رہے، تھوڑی دیر کھڑے رہو، سورہ بقرہ پڑھنے کو ہوگا. فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا. پھر یہ وہاں سے ان قبر میں ڈال کے واپس چلے آئیں گے. اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا اب ان کو نہیں پتا، نہ ان کو پتا ہے، نہ انہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ان کا پتا ہے کیا ہو رہا. اس وقت آدمی
پچھتائے گا ہائے میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اس وقت کہے گا آدمی جب فرشتے پٹائی کریں گے، حالت آئیں گے کہ میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، میرا یہ حال ہو رہا، کوئی نہیں میرا پرسان حال۔ اگر اعمال ہے تو دائیں طرف بائیں طرف دائیں بائیں سب جگہ آ جائیں گے، اور اگر کوئی نیکی نہیں ہے تو اس دن کہے گا کاش پیدا ہی نہیں ہوتا، کہو چلے جاؤ جہنم میں۔ آخرت کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے بھائیو، آخرت کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا، اللہ کے سامنے ہر ایک کو کھڑا ہونا، یہ سارے حالات سب پہ آنے والے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بھائیو یہ زندگی 4 دن کی ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، یہ تو 4 دن کی زندگی ہے۔ آج نہیں کل کو میں چلا جا رہا ہے یہاں سے، کس کو تین لگا کے بیٹھا ہے؟ اے اللہ اس کے لیے سچی توبہ کر، کہو اے اللہ میری توبہ، زور سے بولو اے اللہ میری توبہ، منہ سے تو بولو، توبہ کرنے والا کیسے ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اے اللہ میری توبہ، منہ سے تو بول دو، ڈر کیوں رہے تو منہ میں ڈالنا؟ توبہ اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کہتے ہیں اپنے گناہوں سے اللہ کے ساتھ معافی مانگنا، اے اللہ میرے کو اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ۔ یہ ڈرتے بہت مجھے پتہ نہیں کیا ڈر ہے ان کو۔ اس لیے میرے دوستوں ایک طے کرو، 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو، اور روزانہ 3 تصویر درشی کا صفحہ تیسرا پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور مسجد میں جا کر تعلیم میں، گھر میں تعلیم میں، اور روزانہ ملاقاتوں میں، اور مہینے کے 3 دن اعمال میں لگنے کی فکر کرنا، اور اپنی آخرت تیاری، جسے مرنا ہے اسے اپنے مرنے کی تیاری کرنا ہے۔ ارے بولو مرنا ہے، جسے مرنا ہے اسے اپنے مرنے کی تیاری کرنا، اور اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا۔ قبر میں پیدا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا دکھایا جائے گا، 2 معنی حدیث کے ہیں، یا تو قبر کو شک کر کے حضور کو دکھایا جائے گا، اور یا حضور کی تصویر دکھائی جائے گی۔ اگر نبی کی اتباع کی دنیا میں تو کہہ دیں گے میرا نبی ہے، نہیں تو کہہ دیں گے میں نہیں جانتا۔ حضور کی سچی اتباع کر، اللہ اس کے رسول کی سچی محبت اندر میں پیدا کر۔ اب یہ بتاؤ اپنی قبر کی تیاری کے لیے، آخرت تیاری کے لیے 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کے ذرا، کھڑے ہو کے بتا، تیار کر دو، کھڑے کہو، جائیں گے تو مشورہ کر کے ہم بھیج دیں گے، لیکن تم ایک بار یہ تو مجلس میں بتا دو ہم 4 مہینے اپنی قبر کی تیاری کے لیے تیار ہیں، حشر کی تیاری کے لیے تیار ہیں۔ تم کیوں کھڑے ہو رہے؟ تمہارا نام تو کھڑے ہونا چاہیے۔ ہاں بھائی ذرا، ہاں بھائی کھڑے ہو کے بتا دو کون کون تیار ہے۔ کھڑا جہاد نبیزا مارے صد مہانا، کھڑا جہاد نبیزا مارے صد مہانا، لے لو ٹکٹ رسولہ کھولو جس نے جنت جانا۔ کیوں بیٹھے ہو؟ ارے مفت کی کمائی میں کیوں بیٹھے؟ کھڑے ہو کہ اللہ کو تو بتا دو، اے اللہ رحمانہ کیا میرا نمبر آ رہا، اللہ رحمانہ کی تو مغفرت کر دے۔ اس کی نیت سے 4 مہینے رحمانہ کی ثواب پہنچانے کی نیت سے اللہ اس کی مغفرت کرے، غنیمت کرے۔ اللہ راتوں میں بہت بڑا دھکا لگا۔ ہاں جی بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، بیٹھ جاؤ نیچے۔ نام لکھ دیں، لکھ دیے؟ سنو میری بات، یہ جتنے آئے ہیں یہ ساروں سے درخواست ہے کہ بھائی مرنا سب کو ہے، مرنے کی ہر ایک کو تیاری کرنی ہے۔ اچھے کام کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اچھائی ملے گی، اور غلط کرے گا تو برائی ملے گی۔ اس لیے یہ نیت کو اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اور بھائی اس کے مرنے سے علاقے میں بہت بڑا دھکا لگا، ایک ذمہ دار آدمی تھا، ہم سب کو اس کا دکھ و درد ہے، لیکن اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں ہے،
سردار انبیاء بھی چلے گئے، بڑے بڑے بزرگان دین چلے گئے، ایک مرتبہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے ثواب پہنچا، 3 بار قل هو اللہ پڑھو۔ بھائی کسی کو کوئی تکلیف ہو، پہنچی ہو پردھان جی کی طرف سے یا کوئی ہو تو آپ معاف کر دینا، کوئی لینا ہو تو کس کا حق ہو تو اپنا لے سکتا، لیکن کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا، اللہ اس کو مغفرت فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدل عطا فرما دے۔ ایسے اچھے آدمی، انسانوں کی بھلائی کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلها دلہ و ذکہ و ظاہر و باطن لا تغادر ذنبا اللہم اغفر جما ای عبداللہ لا لما یا ذا الجلال والاکرام یا صریح المستصرخین یا عائز المذنبین یا الہ العالمین یا ربنا و یا سیدنا و یا مولانا و یا غایت رغبتنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم اهدنا واهد بنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد هذه القرية اللهم اهد هذه البلدة اللهم اهد المنطقة اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، مجرم ہیں، ہمارے پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے، معافی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ہم اقراری مجرم ہیں، تیرے دربار میں اقراری مجرم بن کر حاضر ہوئے ہیں، تو پھر معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے، امت کے ایک فرض کو معاف کر دے۔ اے اللہ، دنیا تو ایک دن چھوٹنے والی ہے، یہ تو جانا ہے تیرا قانون ہے اے اللہ، لیکن مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ، جو چلے گئے ان کا ہمیں نعمت بدل عطا فرما۔ یہ امت کا مسئلہ ہے، تیرے دین کا مسئلہ ہے اے اللہ، بہتر بندے عطا فرما دے، بہتر افراد عطا فرما دے، بہتر ساتھی عطا فرما دے اے اللہ، امت کے خیر کا پیدا فرما دے، امت کے خیر کا پیدا فرما دے۔ حاجی عبد الرحمان کو تو مغفرت فرما دے، کربل رحمت عطا فرما دے، ان کی اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے، ہمیں اس کا بدل عطا فرما اے اللہ، اپنے دین کے لیے ایک کو قبول فرما یا اللہ۔ موت آئے گی، دنیا چھڑا دے گی، ایک دن تیرے سامنے حاضری ہوگی، لیکن ہمارے پاس تو سوائے دیکھ اے اللہ گناہ کے کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو گناہ کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، نہ تجھے منہ دکھانے کے قابل، نہ تیرے نبی کو منہ دکھانے قابل۔ اے مولا، آخرت کا مسئلہ آسان فرما دے اے اللہ، دنیا میں بھلائی کرنے والے بندوں کو پیدا کر دے، دنیا میں اچھائی کرنے والوں کو پیدا کر دے، اور دنیا کے انسانوں کو بھلائی پہ ڈال دے اور اچھا اخلاق بنا دے اے اللہ، آخرت تیاری کی توفیق عطا فرما دے اے مولا، معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے۔ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، کرنے والی تیری ذات ہے، تو چاہے موت دے دے چاہے حیات دے دے، موت بھی تیرے ہاتھ میں اور زندگی بھی تیرے ہاتھ میں یا اللہ، تو پوری دنیا کا سارا نظام تیرے ہاتھ میں، لیکن ہم تو اس سے معافی چاہتے ہیں، انسانوں پر رحم فرما دے، غصہ ٹھنڈا فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے، انسانیت کا معاملہ فرما دے، ہدایت دینے کا فیصلہ فرما اے اللہ۔ اے مشرق سے مغرب کو ہوا چلانے والے، ہدایت کی ہوا چلا دے، ہدایت کی ہوا چلا دے، دلوں کو بدل دے، تیری طرف پھیر دے، اور اے اللہ، بھلائی کو زندہ فرما دے، برائی کو ختم فرما دے، اخلاق و ہمدردی کو زندہ فرما دے، بندوں میں آپس میں محبت اور مودت پیدا فرما دے، اخلاق زندہ فرما دے، غلط چیزیں دنیا سے ختم فرما دے، باطل اسکیموں کو پھیل فرما
حق و غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، ہمارے دوست کی مغفرت فرما، ان کے درجات فرما۔ اے اللہ جتنے دنیا سے جا چکے اے اللہ کو سب کی مغفرت کر دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربوں خربوں اے اللہ نعمتیں داخل کر دے، ان پر رحمتیں نازل فرما دے، ان کی شان کے مطابق رحمتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ قیامت کا دن ہوگا، ہمارا تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوگا، ہمارے پاس تو ہمارے گناہ ہی گناہ ہوں گے، تیرا نبی ہوگا جو ہمیں چھڑوانے والا ہے۔ اے اللہ اسے نبی کی زیارت سے محروم نہ کر دیجیے۔ اے اللہ قیامت میں اگر تجھے حساب لینا ہے تو نبی کے پش پشت لیجیے۔ قیامت میں تیرے نبی تجھ سے کہے گا کہ اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، تو کہے گا کیوں کہ میری امت دوسرے سامنے رسوا نہ ہو جائے؟ تو کہے گا یہ میرے بندے کا معاملہ ہے، میں تیرے سامنے بھی رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ اے مولا قیامت کی رسوائی سے بھی حفاظت فرما، دنیا کی رسوائی سے بھی حفاظت فرما، دنیا کی مصیبت بلاؤ سے اجازت فرما، اور رحم کرم کا معاملہ فرما۔ اے مولا رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، تائید غیبی شامل حال فرما۔ اے مولا ہدایت دینے کا فیصلہ فرما، رشد ہدایت کا دروازہ کھول دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، رشد ہدایت کا دروازہ کھول دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امت کی بگڑی کے بنانے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، قرضداروں کے قرض انتظام فرما دے، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے، اور اے اللہ سارے عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے، اپنے رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما دے، اور ہدایت دینے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مرنے والے کی مغفرت فرما، جتنے عمروں کا آج تک قیامت تک اے اللہ آج تک آدم علیہ السلام لے کر کے دنیا سے جا چکے، اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات فرما دے۔ انبیاء اولیاء صلحاء اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ہمارے سے بہتر بدلہ عطا فرما دے، اور ہمارے نبی پہ ارب و خرب و رحمت کو نازل فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع بیٹھا ہے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ موجبات مغفرت زندگی پیدا فرما، ہدایت کا فیصلہ فرما، اے اللہ مصیبت پریشانی دور فرما۔ اے اللہ دنیا میں جو وبال آیا ہوا ہے، اے اللہ تیرا عذاب آیا ہوا ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، سب کو معاف کر دے، ہمارا ہی گناہ ہے۔ اے اللہ بیماری سے اجازت دے دے، اے اللہ معاف کر دے، اور انسانیت کو معاف کر دے، انسانیت میں رحم کرم کا معاملہ فرما دے، آپ اس میں بھائی چارہ قائم فرما دے، محبت زندہ فرما دے، غلط چیزوں کو دنیا سے ختم فرما دے، تائید غیبی شامل حال فرما دے۔ اے مولا دنیا سے اللہ بلا کو دور فرما دے، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، معاف کر دے، معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اللہ معافی بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، معاف کر دینے کا فیصلہ فرما۔ اے مولا جتنے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہ لکھا یا متمنی ہے اسی جائز وقت پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔